بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں سے تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کرتی ہیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کا سفر یہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ عرض کرنے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ ہلاک ہو جاؤ گے، وہ بچے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود نہ کھانا کبھی بھی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بڑی بڑی دلیلیں یہ کہ بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگائے جاتے ہیں، ہم بڑے بولے والے ہیں، ہمیں پتہ سارا ہے، اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے سود آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرنا وہ کام تو کہتا ہے، میں سود پر پیسے لے کر کام کروں گا، کاروبار کروں گا، کاروبار چمکاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو کہتا ہے کہ میں مل لگاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہلاکت ہے، تو کہتا کہ میں بڑا کچھ کر جاؤں گا، یہ تو ہلاکت ہے۔ اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال نہ کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ساتھ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ کسی بھی عورت پر، چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، بھابھی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا ساس ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس پر کبھی بھی تہمت نہ لگانا، اس کے کھاتے میں کچھ غلط نہ ڈال دینا، کسی بھی عورت پر بہتان نہ لگانا، اور ایک یہ بات کہ اسے مارنا، اور ایک یہ بات کہ اسے تکلیف دینا، یعنی کہ خالی اتنی بات کہ بہتان لگا دینا، اس پر الزام کشی کرنا، اس پر یعنی کہ تم صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگا دو، یعنی اس پر خالی الزام ہی لگانا ہلاکت ہے۔ مارنا، پیٹنا یا گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ہلاکت والا کام ہے۔ لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام کشی کر دیتے ہیں، یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کام تو اسی نے کیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، ہاں یہ اسی نے بات کی ہے کیونکہ یہ ایسے ہی کرتی ہے، ہاں یہ اسی کا کام ہے، بس اسی نے کیا ہے۔ یہ ہیں 7 چیزیں جو ہلاکت کہلاتی ہیں، ان سے بچو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، ہمیں خود پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کوئی بھی غریب، یتیم آپ پر اعتماد کر کے اپنے مال کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے اور آپ سے حساب نہیں لیتا تو اس کے مال کو نہ کھانا، سود ہے، اس کے مال کو کھانا حرام ہے۔ اور اگر کوئی بھی اپنے ملک پاکستان کے بارے میں یا کہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی غلط بیانی کر رہا ہو تو خاموش نہ رہنا، اگر نہیں بتانا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا کہ صحیح کہہ رہا ہے، کسی سے پوچھ کر اس کا منہ توڑ جواب دینا۔ اگر تم خاموش ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، گناہ ہوگا تمہیں۔ لازمی نہیں کہ جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں، اسلام میں بات کو صحیح بتانے میں بھی جہاد ہے۔ اور آج دنیا میں عورت پر الزام کشی، بہتان اور باتیں بہت جلد بنا لیتے ہیں، یہ کام بھی حرام ہے۔ تو ناظرین، اپنے لفظوں کو اور اپنے حلال مال کو اور اپنے اسلام کو اور انسانیت کو بچائیں، جتنا ہو سکتا ہے بچائیں۔ یہ احادیث جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔
آپ کے ایک شیئر کرنے سے لاکھوں کروڑوں لوگ میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر کے خود کو گناہوں سے بچا سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر آپ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے تو ہی ہر انسان گناہ سے بچ سکے گا۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر یا ارحم الراحمین۔